آج کا موضوع ہے جنگ قادسیہ کے حالات بتانے سے پہلے تھوڑا سا اس دور کا جو فارس تھا، جو آج کل جس کو ایران کہتے ہیں، ایران اس زمانے میں فارس کہلاتا تھا، کہ جو حکومت تھی اس میں تھوڑی سی رد و بدل کی گئی تھی۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جنگ قادسیہ سے پہلے حکومت جو تھی وہ رستم کے پاس تھی، فوج بھی اسی کے ماتحت تھی اور حکومت بھی اسی کے ماتحت تھی، جو کہ رستم دراصل شاہی خاندان کا نمائندہ نہیں تھا۔ عارضی طور پر کچھ بغاوت کے بعد ایک 10 سال کا معاہدہ تھا جس کے تحت 10 سال کے لیے رستم کو بادشاہی دی گئی، لیکن وہ 10 سال پورے نہیں کر سکا۔ لیکن وہ موضوع نہیں ہے، تھوڑا سا میں پس منظر بتا رہا ہوں کہ اس وقت حکومت کے صورتحال کیا تھی۔ تو مختلف جنگی جو سردار تھے اور قبائل جو کہ عمائدین، ان کی رائے سے اس وقت جو شاہی خاندان کا ایک فرد تھا جس کا نام تھا یزدگرد، اس کو حکومت دی گئی، اور اس کی عمر صرف 21 سال تھی اس وقت۔ 21 سال کا آدمی اس وقت فارس کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا یزدگرد، اور وہی رستم جو کہ پہلے بادشاہ بھی تھا اور فوج بھی اس کے ماتحت تھی، اس یزدگرد کے بادشاہ بننے کے بعد رستم کو صرف فوج کا اختیار دے دیا گیا۔ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد تھا اور فوج کا سپہ سالار رستم تھا۔ یہ ہو گئی اس زمانے کی اس کی جو بڑی حکمت عملی فارس کی۔ اب آتے ہیں کہ مسلمانوں کی صورتحال کیا تھی۔ مسلمانوں میں اس وقت حضرت عمر خطاب کی حکومت تھی، اور یہ جو جنگ ہوئی ہے جنگ قادسیہ، اس سے پہلے فارس والوں کے ساتھ 2-4 جنگیں حضرت ابوبکر صدیق میں بھی کے دور میں بھی ہو چکی تھیں، اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی جنگ قادسیہ سے پہلے کو 3-4 جھڑپیں، 1-2 جنگیں اہم ہو بھی چکی تھیں، جس میں ابو عبیدہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور اس میں مسلمانوں کے تقریباً کچھ 4-5 ہزار بندہ شہید ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اصل میں یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ فیصلہ کون جنگ ہوئی ہے فارس والوں کے ساتھ، کیونکہ اس کے پیچھے جو حضرت عمر کے ذہن میں انتقام بھی تھا، جس میں خاص کر عبید ثقفی شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، تو اس کا انتقام لینے کے لیے حضرت عمر نے کچھ نئی ترتیب بنائی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں سپہ سالار، فوج کا جو سالار ہے، اس کو تبدیل کیا جائے، لہٰذا اس جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار بنایا گیا، جو کہ صحابی رسول تھے اور رسول کریم کے بہت قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ ان کو بنایا گیا، سپہ سالار بنایا گیا۔ یہ جنگ ہوئی ہے 14 ہجری، محرم کا مہینہ تھا، اور سوموار کے دن یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ دوسرا، اس جنگ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جنگ جو جنگ قادسیہ کہلاتی ہے، یہ کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی ہے کوئی ایک دن میں ہی کوئی اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے کافی مہینے وہاں قیام کیا ہے، حالات کا جائزہ لیا ہے، موسم کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ مختلف چھوٹی موٹی جھڑپیں اس سے پہلے 2-3 ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد پھر جب موسم کچھ خوشگوار ہوا، سردی گزر گئی، تو پھر اصل یہ جنگ ہوئی ہے قادسیہ۔ اور یہ جنگ بھی ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ بھی کافی دن رہی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً 1 ہفتہ کے لگ بھگ یہ جنگ رہی ہے۔ اس میں مسلمان بھی کافی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، پہلے دن بھی مسلمان کافی شہید ہوئے ہیں، دوسرے دن بھی ہوئے ہیں۔ یہ میں ساری تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ ایک دن جیسے جنگ بدر یہ جنگ اور اس طرح کی یہ جنگ نہیں ہوئی۔ یہ جنگ بڑی طویل جنگ ہوئی ہے، اور مسلمانوں کا اس میں اچھا خاصا نقصان بھی ہوا ہے۔ اس جنگ میں اب آتے ہیں کہ تعداد کتنی تھی، مسلمانوں کی کتنی تھی اور ایرانیوں کی کتنی تھی، یعنی اس زمانے کا جو فارس تھا۔ تعداد تو بہت فرق تھا۔ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ مختلف لشکر تھے، کچھ یمن سے تھے، کچھ شام سے تھے، وہ کچھ 4,000 5,000، اس طرح سے کل لشکر ملا کے تعداد بنتی تھی صرف 30,000۔
اور جو فارس والوں کے پاس فوج تھی اس کی تعداد 1,20,000 فوج تو تھی جو ڈائریکٹ مسلمانوں کی فوج کے سامنے لڑنے کے لیے تیار آ گئی، جبکہ اس کے بعد ان کی حفاظتی فوج بھی 1,00,000 سے زیادہ موجود تھی۔ اچھا، یہ تو ہوگی تعداد۔ اب آتے ہیں کہ اس جنگ سے پہلے کیا کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ پہلے دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جو قاصد تھے ان کے ذریعے گفتگو کرتے رہے ہیں۔ رستم کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی رہی ہے، یزدگرد کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی یہ دستور تھا، آج بھی یہ ایک بین الاقوامی دستور ہے کہ قاصد جو ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ تو اس زمانے میں بھی وہ جنگی حالات تو تھے، لیکن قاصد ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے رہے ہیں، گفتگو ہوتی رہی ہے، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، مطالبات۔ لیکن جو مطالبہ مسلمانوں کی فوج رکھتی تھی، جو کہ 3 مطالبے ہوتے تھے، ان کو جب انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر یزدگرد نے رستم کو حکم دیا کہ اب ان کے خلاف جنگی ترتیب بنا کے جنگ کی تیاری کر کے ان پر حملہ کر دو۔ تو پھر رستم بذات خود جو اس زمانے میں فارس کا سب سے بڑا جنگی جرنیل تھا، وہ خود اس نے کمانڈ کی اور وہ میدان میں آ گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس وقت بھی وہ قادسیہ کا وہ مقام، جس مقام پر مسلمانوں کی وہ فوج تھی، درمیان میں پھر دریا تھا۔ تو اس دریا کو عبور کرنے کے لیے جس جگہ پہ پل تھی اس جگہ پہ تھا قبضہ مسلمانوں کا۔ تو پھر رات کی تاریکی میں اس نے پل تیار کروائی تھی رستم نے اپنی فوج سے، پل تیار کروا کے اس نے دریا عبور کر کے جس سائیڈ پہ مسلمانوں کی فوج بیٹھی تھی اس سائیڈ پہ اپنی فوج اتاری اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تو اس طرح تقریباً جو پہلا دن تھا اس میں بھی مسلمانوں کے تقریباً 2,000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے ہیں پہلے دن بھی۔ ان کے تو بہت زیادہ تعداد ہوئی ہے، جو قاتل مقتولین تھے ان کو۔ لیکن اس کی زیادہ تفصیل تو اب میں بتاؤں تو وہ تو بڑا لمبا موضوع ہے، میں اس سارے حالات کو کنکلوڈ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ساری جنگ میں تقریباً مسلمانوں کے جو فوج تھی اس میں سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ 10,000 کے قریب ہوئے ہیں۔ 10,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، تب یہ جنگ جیتی گئی ہے، کیونکہ وہ بڑی مضبوط فوج تھی اس زمانے کی۔ اور جو ان کی تعداد ہے ان کے قاتلین کی، ایران والوں کی، وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ تو 50,000 کے لگ بھگ، کچھ راوی 50,000 کے لگ بھگ بتاتے ہیں، لیکن 30,000 سے اوپر سارے راوی بتاتے ہیں۔ جو تاریخ کے مستند راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایرانی فوج کی جو تعداد تھی، جو قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد 30,000 اور 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ اور یہی وہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ارد گرد کی تمام ممالک کی نظر اس جنگ پر تھی۔ تمام ممالک کے جو قاصدین اور بڑے بڑے رؤساء تھے ان کی نظر میں یہ تھا کہ اسی جنگ پر فارس کی جو ہے قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر یہ جنگ فارس والے جیت گئے تو عرب مغلوب ہو جائیں گے، اور اگر عرب والے جیت گئے تو فارس ختم ہو جائے گا۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ جنگ، جس کو جنگ قادسیہ کہتے ہیں، اسی جنگ کے نتیجے میں فارس کی حکومت ختم ہو گئی اور فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی۔ اس میں جو کچھ جو بڑے جرنیل تھے مسلمانوں کے، اس میں بھی کچھ 2-3 بڑے جنگی جرنیل بھی شہید ہوئے ہیں۔ مسنا بھی اس میں، لیکن مسنا تو ویسے جو تھا وہ فوت ہوا ہے، لیکن وہ اس جنگ قادسیہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا تھا۔ مسنا وہ بھی ایک جرنیل ہی تھا مسلمانوں کی فوج میں۔
تو اس میں دوسری اہم بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس جو جنگی ساز و سامان تھا وہ تو بڑا معمولی تھا، ان کی حالت بھی اس طرح کی نہیں، ان کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے۔ ایران والوں کی جو فوج تھی ان کے پاس ہاتھی تھے اور بڑے تربیت والے ہاتھی تھے، اور ان ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ بالآخر پھر ان ہاتھیوں کو بھی قتل کیا، ان کی جو آنکھیں تھیں ان میں نیزے گھوم پہ گیا، اس وجہ سے وہ ہاتھیوں کو ناکارہ کیا گیا۔ تو مسلمانوں کی فوج میں تو کوئی ایک ہاتھی نہیں تھا، ان کے پاس ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، جنگی ساز و سامان بھی تھا بہت۔ اور اس جنگ قادسیہ میں وہ جو رستم تھا ان کی فوج کا سپہ سالار، وہ بھی قتل ہو گیا تھا، اور ان کا جو شاہی خاندان تھا اس کا جو ایک اہم نمائندہ تھا وہ بھی جنگ میں شامل تھا، اس کو جالی نوس کہتے ہیں، وہ جالی نوس بھی قتل ہو گیا تھا۔ تو شاہی خاندان پھر قید ہو گیا ان کا، ان کی ساری اس مال و اسباب ساری جائیداد پہ قبضہ ہو گیا، ان کی عورتیں جو تھیں ان کو لونڈی بنا لیا گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں سعد بن ابی وقاص کو فتح دی۔